الحمد لله الحمد لله الذي يقول الحق ويهدي السبيل والصلاة والسلام على حبيبه هادي السبيل وعلى آله وأصحابه هم أهل الجميل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جوئیاں والا موڑ ضلع شیخوپورہ دا ہر سال مجاہد اسلام مولانا محمد فیصل صاحب دی زیر امارت اور زیر سرپرستی منعقد جلسے دے مہمانان سادات کرام اور شرکائے اعظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج دے موضوع دا راتی اعلان کیتا سی، سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت امیر معاویہ دے بارے
جھوٹ اور چند اعتراضات۔ دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق ساڈے سلف صالحین یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی عقیدہ بیان فرما گئے نے، یہ تفصیلی بیان ناچیز نے اج تو 2 سال قبل کیتا سی مرید کے دے اندر۔ اس دی تے حاجت لوڑ ہے نہیں، لیکن آپ دی طرف جھوٹیاں گلاں منسوب کر کے اور آپ دی ذات دوتے اعتراضات کر کے سبائی لوگ آپ نو مجروح کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مہم بہت پرانی میں چاہتا سا کہ اس دا صحیح مطالعہ کر کے ایک موضوع پیش کیتا جاوے۔ اللہ پاک دے فضل و کرم نال وہ موضوع آج جناب کے پیش خدمت ہونا ہے۔ ایس جاری وقت دے وچ یا ماضی قریب دے اندر حضرت معاویہ سرکار دے خلاف بولن والے لوگ مختلف طبقے دے نے، لیکن یہ شرطیہ گل ہے کہ انہوں دے خلاف بولن والا عالم کوئی نہیں۔ عالماں تو ہٹ کے طبقے جڑے بھی ہیں تاریخی گلاں یا روایتاں پڑھن نال عالم نہیں ہوتا۔ عالم شریعت اور مذہب اہل سنت دے اصول اور محکمات پختہ کرن نال ہوندا ہے۔
میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف بولن آڑیاں وچ جس بندے نو زیادہ گرم جوش ویکھیا ہے وہ مر گیا ہے، اور چند دن ہوئے نے انہوں مریاں۔ وہ فیصل آباد دے علاقے دا سی، انہوں بابا اسحاق دے نام نال یاد کر دینے، بڑھا جا سی تے وہ بیچارہ آپ نو بھی عالم سمجھدا سی تے لوگ بھی بے علم انہوں عالم سمجھدے سن۔ وہ میں نے کسی دسیا بھی اس BSc پتہ نہیں کیڑا یوں کیتا ہے، درس نظامی باقاعدہ ہونے سی پڑھیا، جی میں پرانے زمانے سکولاں عربی فارسی پڑھاندے سن، انج پڑھ کے تاریخ دیاں کتاباں تے حدیث دیاں تو پتہ اردو ملی جاندیاں تو وہ جڑ گیا۔ وہ دے زیادہ تر بیانات نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام دوتے کیچڑ اچھالن دینے، زیادہ تر بیانات وہ صحابہ کرام نو ہی نشانہ بنا دینے، اور ایڈے عظیم اور مقدس لوکاں نو وہ بدنام کرن دی لوکاں کوشش کردا ہے۔ مینوں نہیں پتا وہ کیڑے مسلک دا ہے، کون ہے، میں تے صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی پاکیزگی اور عظمت نو سامنے رکھ کے او دا رد کرنا ہے۔ اس تو علاوہ کئی مولی لوگ بھی ہیں، کچھ ایک فرقے دی حیثیت نال پورا فرقہ اس دا حضرت دے مخالف ہونا اور اعتراضات اور جھوٹ آپ دوتے گھڑنا، یہ انہاں دا سب تو بڑا فرض شمار ہونا۔ کوئی عوام دے لوگ ہیں جاہل سنی سنائی دے اتے چلن والے، انشاءاللہ العزیز میرے اس موضوع دے اندر انہیں ساریاں دا کلا کما ہو جائے۔ سب تو پہلا میں وہ اسحاق جنہوں میں اسحاق چنجو چنجو کہنا، وہ اسحاق چنجو بیچارہ جنہوں غلطی نال اگلے عالم سمجھا اور اس بھی اپنے آپ نو عالم سمجھا اور ریکارڈنگ دے ذریعے اپنیاں دلالتاں گمراہیاں دنیا بہت پھیلا گیا صحابہ کرام دے خلاف۔ اللہ پاک معاف کرے وہ دیاں تے گلاں سن کے تے عام بندہ میں سمجھدا ہے بھی حضرت معاویہ تے مسلمان ہی کو نہیں سن۔ اس بندے دی آ کتاب ہے مقصد حسین، اس دے اندر میں چند مقامات تو دیکھیا ہے۔ یہ حضرت ایک تے ماہر اپنی طرفوں
عربی عبارت دے وچ غلط لفظ ملان دا تے غلط ترجمے کرن دا غلط مطلب کڈن دا استاد ہے۔ عبارت کچھ ہوندی انہوں کٹ وٹ کے بنا کچھ دیندا ہے۔ میرے خیال دے وہ اس واسطے کوشش کردا ہے کہ بھئی کون اتنا مصیبت کرے، اصل کتاباں ویکھے، اصل حوالے ویکھے، پھر انہاں حوالیاں نو صحیح سمجھے، پھر سمجھ کے اصل عبارت نو دے پھر میری غلطی جا پھڑے۔ اس بیچارے ایک کوشش اسے واسطے کی تھی۔ ایک کتاب ہوتی ایویں دیاں کوششاں نال پری، اللہ پاک دی طرفوں نے کی جزا لینی ہے یہ تو خدا ہی جانے۔ جڑا سانو سمجھ چاہتا ہے کہ ایک نمبر فراڈ کرنا علم دے میدان وچ، دین دے میدان وچ غلط بیانیاں کر کے اپنی طرفوں پچراں تے اضافے لا کے پاک صحابہ کرام نو مجروح کرنا، یار یہ کوئی حق بنتا ہے؟ یہ کوئی علم دا تقاضا ہے؟ یہ کوئی عالم دا حق بنتا ہے؟ میں دو مثالاں دے وچوں پیش کراں گا کہ اس بندے نے کیویں حوالے اماماں دے کے عبارتاں کٹ دیتی ہیں اور مطلب جو صحیح کتاب سی کٹن نال غلط ہو گیا اور غلط مطلب انہیں لوگوں کو پیش کر دیتا، جو صحیح سی اس ظالم نے چھپا دیتا۔ ایس کتاب دے صفحہ نمبر 55 دے اتے میں بھی نال دسدا وا جاواں، پہلے دے آؤنا۔ یہ بندہ ساڈے علماء عقائد دے مخالف چلتا ہے۔ کوئی بندہ بھی یاد رکھنا، ساڈے عقائد دیاں کتاباں جو لکھ گئی ہیں انہاں ساریاں نو ملا کے تے مطلب بیان کرنے والا کدی بھی حضرت معاویہ یا کسی صحابہ دے خلاف کلام نہیں کرے گا۔ یہو جہ مسائل وڑے گا نہیں، کیوں کہ ساڈے ائمہ کرام بزرگان دین نے لکھے ہے کہ مشاجرات صحابہ میں دخل دینا ہی جائز نہیں، یعنی صحابہ کرام دے جھگڑیاں دے وچ پینا ہی جائز نہیں۔ کیوں کہ او جھگڑے انہاں دے اور صرف دینی نے، لیکن بظاہر رنگ انہاں دا دنیاوی لگدا ہے، تو او دی وجہ نال پھر بندہ اپنے آپ تے اپنے دور دے لوکاں دے مطابق انہاں نو قیاس کرنا شروع کر دیندا ہے، تے پھر وہ اس گمراہی وچ مبتلا ہو جاندا ہے کہ یار جویں اسی گندے ہیں یا ساڈے سیاستدان تے ساڈے دنیا دار تے ساڈے فلاں وہ بھی ایویں ہی سن۔ اس لعنت وچ مبتلا ہو جاندا ہے جب کہ صحابہ کرام وہ پاکیزہ لوگ نے کہ جنہاں دے پاک ہون دی گواہی ایک مقام تے نہیں کئی مقام تے اللہ دے قرآن اور مصطفیٰ دی زبان نے دیتی۔ جنہاں دے پاکی دی گواہی اتنا بڑی بلند سطح تو آئی ہوئے، کی تک بندا ہے کہ اتھے عام زمانے دے لوکاں دے مطابق بندہ سمجھنا شروع کر دے وے۔ ہاں جی، اے بے وقوف انہیں اس کتاب دے صفحہ نمبر 55 دے اتے
امام تفتازانی دا ایک حوالہ ایسا پیش کیتا ہے، او دا مطلب اور او دا ترجمہ ایسا غلط پیش کیتا ہے کہ او سندیاں تساں خود آپ اندازہ لگاؤ گے کہ کی ذہن چ خیال آنے شروع ہو جاندے نے صحابہ دے بارے، اور پھر بلا تخصیص کسی دا نام نہیں دیتا۔ شرح مقاصد دا حوالہ، شرح مقاصد امام تفتازانی دیا میرے ہاتھ چے، اس دا حوالہ انہیں دیتا ہے تے اگوں یہ پیا لیندا ہے ارجح المطالب کتاب ہے کوئی، او دا صفحہ 577 ہے، کوئی عبید اللہ امرت سری او دی ارجح المطالب او دے تو پیا لیندا ہے۔ ہن خدا بہتر جانے کہ جی میں سانو اس مصنوعی بابے دا حال معلوم ہوتا ہے، یہ اومیاں کہ انہیں اصل کتاب ویکھی نہیں، اصل کتاب پڑھی نہیں، اصل کتاب تو کسی خبیث نے عبارت کٹ کے لکھ دیتی ہے، انہیں عہدے تو چک کے اپنی کتاب وچ رکھ کے لوگوں کو سنا دیتی۔ ارجح المطالب کتاب دا حوالہ اصل نہیں، اصل امام تفتازانی دی شرح المقاصد ہے، لیکن انہیں اگوں ارجح المطالب تو لیا۔ بہرحال انہیں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ہر صورت انہیں صحابہ کرام دے نال منافقت ورتی، اصل عبارت کٹی۔ میں اصل عبارت تانوں جناب نو سنا کے تے انشاءاللہ معاملہ صاف کر دیاں گا۔ اے لکھدا ہے جی امام سعد الدین تفتازانی نے شرح المقاصد میں لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو محاربات و منازعات وقوع میں آئے وہ کتب تاریخ میں درج ہیں اور ثقہ لوگوں کی زبانوں پر مذکور ہیں، بظاہر اس امر پر دال ہیں کہ بعض صحابہ طریق حق سے تجاوز کر کے حد فسق و ظلم کو پہنچ گئے، اور اس کا باعث کینہ اور عناد اور حسد اور شدت خصومت اور طلب ملک و ریاست اور شہوت نفسانی کی طرف میلان تھا، کیونکہ ہر صحابی معصوم اور ہر وہ شخص کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے نیکی کے ساتھ موسوم نہ تھا۔ اور دیکھو لفظ دیکھو کتنے غلیظ استعمال ہوئے نے۔ پہلا تے صحابہ دا لفظ آیا ہے کہ انہاں دیاں جنگاں تے انہاں دے جھگڑے کتاباں دی تاریخی کتاباں وچ درج نے، سکہ لوکاں دیاں زباناں دے اوتے مذکور نے۔ وہ لفظ بظاہر دسدے نے کہ بعض صحابہ کرام حق دے راہ تو ہٹ گئے، فسق تے ظلم تک پہنچ گئے، کینہ عناد حسد بہت جھگڑا، پھر ملک دی طلب، ریاست دی طلب، شہوت نفسانی دا میلان، یہ سارا کچھ انہاں وچ موجود سی۔ ہر صحابی معصوم نہیں ہوندا، نبی پاک نال ملاقات کرن والا ہر نیک بھی نہیں ہوندا۔ ہن اے ایمان نال دسو انج دے لفظ جملے پڑھ کے تے بندیاں دا تے پٹھا بہ جانا۔ انہیں دے صحابہ کرام دے بارے جنہیں لانتی لفظ لکھے نے یہ سارے ہی انہیں حضور دے صحابہ دے بارے سمجھنے شروع کر دینے نے۔ لیکن میں تو انہوں بخانا اصل کتاب اے دا مقالہ بخانا اسحاق جنہوں لوگ بابا کہیں نے مر گیا تے خدا پتہ نہیں وہ دے نال کی کروئے ہیں جی۔ یہ دا ویکھیا میں او دا نام صرف اس واسطے لیا بھی تاکہ لوگ او تو متعارف ہو جان تے او دے بیانات تو بچ جان۔ میں ہن اصل عبارت تو انہوں بکھانا اللہ اکبر و کبیرہ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خلافت معاویہ۔ وہ بیچارہ جی انہیں BSc کی سی، وہ اسے پاسے مصروف رہندا چنگا سی، ادھر اپنا لنگڑو پوڑا نہ داخل کرتا۔ یہ بڑی وڈی مصیبت ہے۔ ادھر اردو پڑھ لیندے نے، کتاباں ترجمے مل جاندے نے، یا سرسری عربی آ جاندی، امام بن کے تے موبائل لا لیندے نے تے بہ جاندے نے، جو منہ وچوں آوندا ہے پکی جاندے نے، اگوں بدھو قوم بیٹھی ہوندی، ماشاءاللہ واہ واہ کمال ہو گئی۔ ہن میں عبارت پڑھنا، امام تفتازانی کی لکھ رہے نے، وہ کی کہہ رہے ہیں، ایڈا ظلم یاد یہ میں سمجھو تانوں ٹھیری دے وچوں مٹھ وکھاؤن والی گل ہے، باقی آپ ہی سمجھ لیں۔ ایک امام تفتازانی دی مقاصد، ایک انہاں دی شرح مقاصد۔ مقاصد متن، شرح مقاصد اس دی شرح ہے۔ قال و اما بعدهم، یہ متن دی عبارت، فقد جل المصاب وعظم الواقع واتسع الخرق على الراقع الا ان السلف بالغوا في مجانبة طريق الضلال خوفا من العاقبة ونظرا للمحال۔ یہ عبارت متن، یہ دی شرح علامہ تفتازانی آپ ہی فرماؤندے نے، متن بھی انہوں دا اپنا، شرح بھی انہوں دی اپنی۔ آپ فرماندے ہیں یعنی ان ما واقع بین الصحابت من المحاربات والمشاجرات على الوجه المستور في كتب التواريخ والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق وبلغ حد الظلم والفسق وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللذاذ وطلب الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللذاذ وطلب الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات إذ ليس كل صحابي معصوما ولا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالخير موسوما إلا أن العلماء۔ ہن پہلے میں دساں کہ جتوں تک انہیں ترجمہ کیتا ہے اور ترجمہ بھی غلط قسم دا کیتا ہے، او موسومن تک کے تھے عبارت ہے۔ اگوں عجیب گل ہے بھی او دا پٹھا بہ جائے، انہوں انہا نہیں تمیز بھئی الا استثنائیہ ہے، مستثنا منو چاہتا ہے، مستثنا کو چاہتا ہے، تو الا تک تو رک رہا ہے، آگے نہیں بول رہا، آگے نہیں پڑھ رہا، آگے ترجمہ نہیں کر رہا۔ امام تفتازانی نے جو کہنا تھا وہ تو اللہ کے بعد تھا، جو کہنا تھا وہ چھوڑ دیا، جو کہنا نہیں تھا اور اس کو انہوں نے محض ذکر کیا شہرت کی بنا پر، تو اس کو لے لیا۔ کیسی عجیب بات ہے جی، اگر یہ بیچارہ جانتا تھا تو مصیبت، نہیں جانتا تھا تو بھی مصیبت، دونوں صورتوں میں مصیبت ہے۔ امام تفتازانی یہ فرمانا چاہتے نے
کہ صحابہ کرام جڑے ظاہری محاربات اور مشاجرات اور جھگڑے تنازع ہوئے نے اور تاریخ دیاں کتاباں وچ ذکر ہویا ہے، ظاہر انہاں دا ویکھیا جاوے تے ایویں لگن لگ پیندا ہے کہ جویں اے بڑا کوئی ظلم تے فسق ہے اور کوئی کینے تے حسد تے جھگڑے تے دنیا دی طلب تے وغیرہ اے چیزاں نے، لیکن وہ فرماندے نے ظاہر ایویں لگدا ہے حقیقت انج نہیں۔ وہ اندہ پٹھا گول ہوئے بھئی تو بڑھیا ساری زندگی تو کیتا کی، کنا میں ٹوٹیاں لا کے بہ گیا تے اگے رکھ لیا جناب جی اے موبائل تے فلم بناؤن والے عام لب جاندے نے بیچارے، تینوں بڑھے پہ جی فوٹو بنان دا شوق چڑھ گیا سی بے تاکہ زمانہ میرا حال ویکھے۔ تیری گفتگو ایڈی گندی گفتگو، ایڈا گندا کلام، او تو اصل کلام امامہ دا ختم کر کے نبی دے صحابہ دے خلاف پیا بولنا ہے اور پھر ساڈے امامہ نو بدنام کرن دی کوشش کرنا ہے، اگلے سمجھن کہ ساڈے عقیدے والے بیان کرنے والے امام لوگ جڑے نے وہ اس طرح دے کام کر دے نے، حالانکہ انہاں تے حق ادا کر دیتا ہے۔ انہاں فرمایا ہے وہ کتاباں دے وچوں ظاہر ویکھو گے نا تے حقیقت نہیں سمجھو گے تے تانوں ایویں لگے گا جویں صحابہ کرام نعوذ باللہ او ظالم سن، فاسق سن، دنیا دے طلبگار سن، فلان سن، لیکن جدو حقیقت نو سمجھو گے، کتاباں نو صحیح طرح پڑھو گے تے پھر تانوں پتہ لگ جائے گا کہ انہاں وچوں کوئی ایسا نہیں جیڑا فاسق فاجر یا ظالم آکھیے تے انہاں جھگڑیاں دے اندر دنیا پرست ہوئے، انہاں ساریاں دا مقصد دین دی خدمت سی، دنیا کسے دا مقصد نہیں سی۔ کیسی عجیب گل ہے، الا ان العلماء لحسن ظنهم باصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذکروا لها محامل وتعویضات بها تلیق وذهبوا الى انهم محفوظون عما يوجب التدلیل والتفسیق صونا لعقائد المسلمین عن الزیغ والضلال فی حق کبار الصحابہ سیما المہاجرین منهم والانصار والمبشرین بالثواب فی دار القرار۔ وہی گل یار اینا جاہل بندہ میں ہیں جی ویکھے تے بڑے نے، لیکن ایک کوئی انوکھا ہی جاہل ویکھے ہے بھئی الا استثنائیہ تک جا کے رک جانا۔ مثلا میں ایک گل کرنا، میں آنا جی اس جلسے دے اندر لاہوروں 50 بندے آئے نے، مگر اور تسا خود انتظار کرنا ہے کہ مگر تو بعد کی کہنا چاہتا سی یار، کہ مگر استثناء ہے، یہ دی جگہ تے مگر دی جگہ تے الا عربی چاہتا ہے، تو میں کہنا چاہنا مگر جی فلاں 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 بندے نہیں آئے، 50 بندے آئے نے مگر فلاں فلاں بندے نہیں آئے۔ جب استثناء وچ آ جاوے کلام دا معنی جڑا کلمہ استثناء ہوندا ہے اس تو بعد آلے نو ذکر کرن تو بعد پورا ہوندا ہے، ورنہ کلام دا معنی پورا نہیں ہوندا۔ تو اتھے تک رک جانا جتھے امام تفتازانی ساڑھے علماء اور مشائخ اور سلف صالحین دے بارے دسنا چاہتے سن اور صحابہ کرام دی عظمت محفوظ کرنا چاہتے سن، وہ ساری عبارت ہٹا کے انہیں ایک حصہ دے دینا جیدہ ظاہر جو کچھ ہے گمراہ کرنا والا جنہوں وہ پڑھ کے تے رد کرنا چاہتے ہیں وہی لوگوں نے سنا دینا، جو رد کرنا چاہتے ہیں وہ سنا دینا، جو دسنا چاہتے ہیں وہ نہ سناونا۔ یہ خیانت نہیں، منافقت نہیں، اور خصوصاً مصطفیٰ دے یاراں دے نال۔ دوسری مثال سنو، اسے یاوا گو بزرگ نے اسی کتاب کے اندر مروان کے متعلق کچھ کلام کیا، تو حضرت نے
اے کتاب ہے امام شمس الدین ذہبی دی میزان الاعتدال مشہور کتاب ہے. اس کتاب دا حوالہ دیتا ہے تے جو بولیا ہے 155 صفحے دے اوتے وہ میں جناب نو سنانا تاکہ انہاں بزرگاں دی دیانتداری سامنے آ جائے. میزان الاعتدال جلد وغیرہ سب کچھ لکھ کے حضرت نے کیا ہے. امام ذہبی لکھتے ہیں مروان خبیث نے وہ کام کیے جو اسے جہنم لے جانے کے لیے کافی ہیں. یہ ہن اصل کتاب ہے جو میں تو عبارت بتانا. قلت روا عن بسرا وعن عثمان وله اعمال موبقة نسأل الله السلامة رما طلحة بسهم وفعل وفعل. امام دی عبارت کیے وَلَهُ أَعْمَالٌ مُوبِقَةٌ کہ مروان کے لیے اعمال موبقہ مہلک اوبقہ یوبق ایباق کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا. مہلک اعمال ہیں چند مہلک اعمال مروان دے ہیں. اساں سلامتی اللہ کو مانگنے ہیں. ہن ایتھے ایک تے خبیث دا لفظ کوئی نہیں. یہ فیصل آباد والے بزرگ نے اپنی خباثت دا اظہار کیا. اگلا سمجھے بھی تفتازانی پہ لکھ اپنا ذہبی پہ لکھ دینے خبیث. پھر اعمال موبقہ دا معنی کر دیتا ہے ترجمہ کہ وہ کام کیے جو اسے جہنم لے جانے کے لیے کافی ہیں. میں قسم ذات دی کر کے آنا کوئی عربی دان بندہ اعمال موبقہ دا ترجمہ کرے میں نک وڈا دس. ایڈا ظلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے صحابہ خود اپنے بارے فرماندے نے. آپ علیہ السلام دے زمانے وچ اساں جنہ کماں نو موبقات سمجھ دے ساں مہلکات یار تسی کری جاندے جی وہ اپنے دور پہ کہندے نے تسی کری جاندے جی. موبق دا معنی ہلاک کرن والے. وہ ہن دنیا وچ بندے نو دکھ پہنچے کسے کم نال وہ بھی تو اسے چاہ جاندہ ہے. آخرت وچ حساب سخت ہو جائے تامی موبقات وچ آ جائے گا. موبقات دا یہ معنی تے کوئی نہیں قطعی کہ وہ جہنم لجان آستے کافی ہون. یہ کیا ہے؟ یہ دو توانو بیان سنائے نے. اس وقت میرے خیال دے وہ انہاں کماں دا سربراہ ہی اگر آکھو تو ٹھیک ہے. انہاں حضرت معاویہ دے خلاف زبان درازی کرنا والےاں دے وچ جڑا سربراہ بڈھا ہویا ہے نا یہ او دی خیانت دا یہ حال ہے کہ اپنی طرفوں ویکھو کی کچھ انہیں کر دیتا ہے. اسی طرح یہ حالات چل دے پئے نے اور صحیح ہو رہا ہے. جو داتا علی حجویری دے دربار دے اوتے ہویا ہے نا یہ ٹھیک ہو رہا ہے. انہاں نال ایویں ہی ہونی چاہیے. نبی پاک دے صحابہ کرام دے خلاف جڑا زبان کھولے ہوندا ہے یہ اشر ہو گیا. میرے دوستو غور نال سماعت فرماؤ. ہن دیکھو چند جھوٹ جڑے عام مشہور نے حضرت معاویہ پاک دے متعلق عوام دی سطح میں وہ دسنا چاہنا. پہلا ایک عام جھوٹ چلتا ہے کہ جی حضرت معاویہ آ رہے سن انہاں دے موڈے دے اوتے یزید بیٹھا سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا تے فرمایا جنتی دے موڈے دے جہنمی پیا ہوندا ہے. یہ گل عام تساں سنی بول دے نہیں جی. ہن جس جوڑن والے کنجر نے گل جوڑی ہے اس حرام دے نے یہ نہیں سوچیا کہ میں ایڈا وڈا جھوٹ پیا بولنا
کہ ماڑا جیا بھی تاریخ ال کسے غور کیتا تے توجہ چا کیتی تے جھوٹ تے جانا ہے کھل یزید پیدا ہی حضرت عمر دے دورے جو ہے کنہ دے دورے جو تے حرام دے جھوٹے نے نبی پاک دے دورے چے حضرت معاویہ دے موڈیاں دے بٹھا دیتا ہے او خنزیرہ عجیب گل ہے اے اج دی گل نہیں یعنی اے بناوٹ اے جھوٹ اے اختراع اے اج دی نہیں عجیب گل ہے حضور سیدنا بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ملفوظات شریف نے حیات القلوب دا نام ہے وہ فارسی نسخے وچ اے گل لکھی جی یعنی پتہ نہیں کس دور وچ کسے کنجر نے مکالا ملیا ہے تے ساڈے بابے دی کتاب وچ زیادتی کیتی یقیناً بابا جی دی کتاب وچ کسے ملاوٹ کیتی ایسے نسخے بھی کائنات دے اندر ضرور ملن گے جیڑے ایہو جے ملاوٹ تو پاک تے صاف ہون گے لیکن مکالا ملن والے نے پکا مکالا ملیا ہے کہ بزرگاں دیاں کتاباں میں ملاوٹ کر دیتی ایڈی وڈی گل اور ایڈا وڈا جھوٹ کہ جی حضرت معاویہ آ رہے ہیں یزید اتے بیٹھا موڈے تے حضور ویکھ کے فرماندے نے جنتی دے موڈے تے جہنمی بھی پیا ہوندا ہے اساں کیونکہ یزید نال وٹ ویر جڑا ہے او جنہ رکھنا ہے اس تو بھی زیادہ رکھنے ہیں لہذا اساں سن کے تے خوش ہو گئے اساں آکھیا ہوئے کہ گل بڑی اینوں تے حضور نے جہنمی کہہ دیتا سی اس ویلے ہن تھلے جنتی بنا دیتا ہے اتے جہنمی ہو گیا اپنا کلیجہ ٹھر گیا یہ پتہ نہیں بھی یہ کلیجہ نہیں ٹھریا یہ رسول اکرم دے جھوٹ بولیا گیا ہے اور رسول دے جھوٹ بولن والے دا ٹھکانہ جہنم ہے حضور نے خود فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار فرمایا جڑا میرے تے جان بوجھ کے جھوٹ بولے او دا ٹھکانہ جہنم ہے ایسا یزید نو جہنمی بناؤن واسطے حضور دے جھوٹ کسے بولے ہے یار ایڈا ظلم یزید دی پیدائش حضرت عمر دے دور خلافت ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو کنے سال بعد ہوئی جدو پیدا ہی بعد پہ ہوتا ہے تو حضور سرکار دے زمانے چو حضرت معاویہ دے موڈے دے کیویں بہ گیا میری گل نہیں سمجھے پھر دوسری گل یہ جس حرام زادے نے اے روایت کڑیے بنائیے اس کنجر دا مقصد وچوں ہو رہے حضرت معاویہ نو مجرم ٹھہرانا ہے کیوں کہ جیسے حضور نے سامنے کہہ دیتا کہ اے تھلے جنتی ہے دے اتے جہنمی ہے تے حضرت معاویہ نے یزید نو خلیفہ بنایا خود خلافت دیتی او دے واسطے خود بیعت لئی تو پھر تے دا مطلب ہے حضرت معاویہ مجرم بن گئے رسول دے منہ شریف چو سن کے او دا جہنمی ہون دا تے پھر انہوں خلافت دیتی ہے تے مجرم تے اصل حضرت معاویہ بنے ہون جیسا حرام دے نے روایت بنائیے او دا مقصد اصل حضرت معاویہ نو جنتی بنانا نہیں اصل جہنمی بنانا ہے لیکن اس طریقہ ایسا اختیار کیتا ہے کہ پولی دنیا سمجھے واہ بھائی واہ روایت بڑی سچی ہونی ہے کیونکہ حضرت معاویہ نو تے جنتی پہ آخر ہے نا سمجھ آئی کوئی نہ ہوئے بیلی ہو دوسری گل ایک اور کر دینے حضور نے حضرت یہ جھوٹ دوسرا پہلا تو کھل گیا نا دوسرا جھوٹ یہ بنا دے نے
حضور نے لو ہن نویں ہن اے جھوٹ تے او جھوٹ آپس وچ لڑ پین گے، انہاں دی صلح ہی نہیں ہونی۔ دوجا جھوٹے بول دے نے حضور نے دسیا تیری نسل چ میری آل دا قاتل ہونا ہے، انہاں شادی نہ کیتی، میری نسل چ حضور دی آل دا قاتل ہو گئے، جدو شادی نہ کیتی تے اخیر انہاں نوں ٹھواں لڑ گیا، وہ ٹھواں لڑ گیا تے حکیمہ آکھیا بھئی شادی کرے گا تے ٹھیک ہوئیں دا۔ یہ بھی کسے کنجر دے بچے نے حرام دے نے جھوٹ پتہ نہیں کلیاں پہ کے جوڑیا ہے یار، نال کوئی برادری اور بھی بیٹھی سی، بہرحال جننے بھی سن سارے حرامی سن، وہ بغیر تھا۔ یہ دے نال کی کرنا چاہنا ہے؟ یعنی یہ ثابت کرنا چاہنا ہے کہ حضرت معاویہ انہاں دا قصور نہیں، مجبوری نال انہاں ویاہ کیتا ہے تاں وچوں یزید جمعیا ہے، کیا ویاہ نہ کر دے جدو رسول نے فرما دیتا سی، توجہ ذرا، جدو رسول نے فرما دیتا سی تواڈے بقول، تواڈے جھوٹ دے بقول کہ تیری نسل دے وچوں میری آل دا قاتل ہوئے گا تے شادی موڑ کی بھاویں اونجی مر جاندے، صحابی کتھے رہا؟ عام مومن اے گل سن کے تے گوارا نہیں کرے گا، آکھے گا اونج مر سکنا وا پر رسول دی آل نو قتل نہیں کرا سکدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خلافت معاویہ، شرافت معاویہ، عدالت معاویہ۔ وہ تو صاف کہہ دیں دے ٹھوئے ہاں تو کیے تو لڑتے پاویں سپ لڑے، میں ہو جا کام کر سکنا؟ منت رسول اللہ نے فرما دیتا، ہونا تو ممکن ہی نہیں سی، بس پر کمینیاں نے ایک جھوٹ جوڑ کے پتہ نہیں ایت کنی دنیا اچ لگا پھر رہا ہے۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ٹھوئیں آڑا جھوٹ تو سن کے تے او دے تے لعنت پاؤنی ہے تے خود ٹھواں نہیں بننا، نبی پاک دے صحابی نو ڈنگ نہیں مارنا، ایسی کوئی روایت نہیں، نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، کسے دجال دے پتر جھوٹے قذاب حرامی نے بہ کے گھڑیے تو گھڑ کے کسے کتاب پائیے، میری گل نہیں سمجھے، میرے ویکھنے سے نہیں آئی لیکن سننے چاہیے۔ بہرحال اگر کسے کتاب ہے تو تاں جھوٹ ہے، جے کسے دی زبان تے ہے تاں جھوٹ ہے، یہ ہو جائے جھوٹاں تو حضرت معاویہ پاک نے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ زیادہ میں گلاں لمبیاں نہیں کرنا چاہتا دوستو، یہ تے جھوٹ نے، اس تو علاوہ پتہ نہیں کیڑے کیڑے جھوٹ حضرت دے بارے بولے جاندے نے، اور ساڈے ککو سر سٹ کے سن دے رہندے۔ انہاں دو نمونیاں نو سامنے رکھ کے باقیاں دا حال بھی ایویں ہی قیاس کریا جے تے پراں روڑی دے سٹیا جے، ہو جے بکواسات ال توجہ نہ کریا جے۔ مسلمانوں اگے اعتراضات دا سلسلہ شروع ہوندا ہے، الزامات دا سلسلہ شروع ہوندا ہے، لیکن او دے بارے صرف بنیادی گل پہلا دس دینا کہ آپ صحابی ہیں، اور صحابی دا لفظ شریعت مطہرہ دے مطابق چلنے واسطے دلیل دے طور تے کافی۔
یعنی جدوں اے لفظ بولیا جاوے فلانا کم صحابی نے کیتا ہے، او دا مطلب ہے انہاں ضرور دلیل نال کیتا ہے۔ یہ ہوئی معنی ہے۔ اس حدیث دا، اس قول دا، اس فرمان دا جڑا بخاری شریف جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حضرت عبداللہ ابن عباس نو پوچھا گیا، اہل بیت پاک دے وچوں حضرت عبداللہ ابن عباس دا مقام اہل علمی جان دے نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نو پوچھا گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطران دے بارے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا، کسی نے اعتراض کیتا کہ حضرت معاویہ وطریں پڑھ دینے، آپ نے فرمایا چپ کر جا، قد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ نبی باغ دی صحبت پائیے، حضور دا صحابی ہے، لہذا کی بولنا ہے؟ معلوم ہویا نبی دے اہل بیت دے عالم نے دس دیتا ہے، صحابی دا نام آوے اے دلیل کافی ہے۔ کہ بے وقوف نے او بھائی، چار فقہ دے امام نے سانو دے پوچھیا جاوے کہ جی یہ مسئلہ کتھے کنے کیتا ہے؟ یہ مسئلہ جی امام اعظم نے کیتا ہے، امام شافعی نے کیتا ہے، امام مالک نے کیتا ہے، امام احمد نے کیتا ہے۔ او بے وقوفا، اساں بطور دلیل امام دا نام پیش کر دینے ہیں، تے امام دلیل دے طور تے صحابی دا نام پیش کر دے، تے پھر بولن دی کادی اتھے حاجت رہی؟ اتھے کیڑی گنجائش رہ گئی؟ اگر ابو حنیفہ کا نام آ جائے تو ایسا سمجھ لیا ساڑی فقہ بن گئی، امام شافعی دا آ جائے ساڑی فقہ بن گئی، مالکی دا آ جائے ساڑی فقہ بن گئی، امام احمد دا آ جائے ساڑی فقہ بن گئی۔ وہ امام دا آ جائے جنہ تیسری تھان تے وقت پایا ہے، شرف پایا، عزت پائی ہے، انہاں دا نام آ جائے تے فقہ بن جاندی ہے، تے مصطفیٰ دے صحابی دا عمل فقہ کی میں نہیں ہوئے گا؟ بول دے نہیں؟ ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ ساڈا عقیدہ ہے نہ شرع دے امام معصوم نے نہ صحابہ معصوم نے، لیکن شرع دے امام بھی دلیل نے، صحابہ بھی دلیل نے۔ کڈے بدھو نے، کمینیاں نے اپنے بندیاں دے اتے تے اپنے لوکاں دے اتے قیاس کر دیتا ہے انہاں پاکاں نو۔ اساں ہور کسے دے عمل نو دلیل نہیں بنا سکتے، چار فقہ دے اماماں دا عمل دلیل ہے، تے چار فقہ دے اماماں نو پوچھو تواڈے نزدیک دلیل کی ہے؟ وہ تے حضرت مروان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی فقہ دے اندر حضرت معاویہ دے جتھے رہے حضرت مروان دے عمل نو بھی دلیل سمجھے۔ کتاب الاصل امام محمد دی، امام اعظم ابو حنیفہ سرکار دی فقہ دی بڑی کتاب جڑی امام محمد نے لکھی، اس دے اندر حضرت مروان دے بارے انج لکھیا کھڑا ہے، تو وہ مروان دیاں دلیلاں پیش کرن، اساں صحابی دے انگلی اٹھائیے خیر؟ وہ بولو دوستو، یہ جہالتہ نے ساڑھے اندر فضا گندی ہو گئی۔ ہن اعتراضات اٹھاون والےاں واسطے تیرا ایکو جواب کافی، جدوں بھئی کوئی صحابی دے خلاف گل کرے انہوں آکھ
اپنا بوتھا میرے ال نہ کھول، ساڈے واسطے ہی کوئی دلیل کافی، او نبی دا صحابی ہے۔ اے ادھر ویکھو مسلمانوں، اے تواڈے نال میاں شیر ربانی وسدے نے، داتا علی حجویری وسدے نے۔ اگر کوئی بندہ میاں شیر ربانی یا داتا علی حجویری دے اعتراض کرے، تساں کی جواب دینا؟ شرم کرو، تساں کوئی جواب دینا ہے بے ایمان اللہ دے ولی دے خلاف پہ بھوکنا ہے، برباد ہو جاوے گا۔ داتا علی حجویری دے خلاف پہ بھوکنا ہے، میاں شیر ربانی دے خلاف پہ بھوکنا ہے۔ او بے وقوفا، جی میں ولیاں دے بارے عقیدہ رکھنا ہے، اس تو کروڑا درجے اونچا عقیدہ مصطفیٰ دے یاراں دے بارے رکھنا فرض ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا اچھی بولو نا۔ سچی دسیا جی، اج دا کوئی بندہ اپنے پیر دے خلاف سندا ہے؟ سچی دسیا جی، جھوٹ نہیں بولنا۔ ایڈی لعنت پئی کھڑی، پاویں کھگے شاہ پیرے پاویں مگے شاہ پیرے، او دے خلاف کوئی نہیں بول سکدا، سن نہیں سکدا مرید۔ مصطفیٰ دے یار ہون، ہائے ہائے ہائے، جیڑے او لوگ نے جیڑے ہر زمانے دے پیران دے پیر نے، جنہ چر انہاں نو پیر نہیں مننا، کسے پیر بننا ہی نہیں، بننا ہی نہیں۔ پیری ملدی تاں ہے نبی تو، جدو مصطفیٰ دے ہر یار نو اپنا پیر سمجھے گا۔ ہاں جی، ذرا اچھی بولو نا۔ ادھر ویکھ، اعتراض کرنے والے ون سونیاں بکواساں کردے نے، لیکن جڑا سب تو وڈا جواب ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔ جدوں کوئی بکواس کرن لگے آخو صحابی نے، گل مک گئی، سمجھ نہیں لگی۔ اللہ اکبر، یہ جواب موٹا سمجھ آیا کہ نہیں؟ الصحابہ تو ساڈے عقیدے دیاں کتاباں ہی لکھیا ہے، الصحابہ تو کلہم عدول، نبی دا ہر صحابی، توجہ، نبی دا ہر صحابی پاک، یعنی نبی سونے دی شریعت نال نبی دا کوئی صحابی جان دے سکتا ہے، دغا بازی نہیں کر سکتا۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ اگر نبی کو، نبی دے کسے بھی صحابی کو گناہ ہو جائے تو ذاتی ہو سکتا ہے، شریعت نال نہیں ہو سکتا۔ میری گل نہیں سمجھے ہوئے؟ رسول دی شریعت دین نال صحابی دا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ ہے ساڈا۔ تاں تے ساڈے کول اسلام محفوظ ہویا پیا، اے جڑا پھیلیا پیا ہے
یہ وہ لوگ اگر دین نال دغا بازی کرتے تو ساڈے کول تے دین بھی دغا بازی دا پہنچنا سی، اتنے دین ہی غلط پہنچنا سی. میری گل نہیں سمجھی؟ میں قسم اس ذات دی کر کے کہنا جی قبضہ قدرت میری جان ہے. جنہ لوکاں نے مصطفیٰ دے صحابہ نو دغا باز سمجھا ہے انہاں دا دین پھروڑ کے ویکھ سارا ہی لعنتی نکلیا. اگر سارا لعنتی نہ ہو میرا نک وڈ دے. کوئی شے نہ قرآن کوئی شے ہے ہی نہیں انہاں کو. معلوم ہویا مصطفیٰ دے صحابہ نو پاک سمجھن دی پہلی برکت یا کہ تو اسلام پاک اپنے ہاتھ چ لے کے بیٹھے گا. توجہ ہے. ایک اعتراض حضرت معاویہ سے اٹھایا جاندہ ہے، او دے میں جواب او دا جواب دو تین تھاواں دے دیتا ہے، بلکہ دو تھاواں دے دیتا ہے، تیسری تھاں آج تواڈوں دینا. سمجھاواں. مسلم شریف دی حدیث ہے، بخاری تو بعد مسلم دا درجہ ہے. مسلم دی حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں بچہ سا کھیڈ رہا سا جدو آپ علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے نے. عبداللہ ابن عباس بالغ ہون دے قریب سن، حالے بالغ نہیں ہوئے سن. بعد روایتیں 13 سال دا ہوندا ہے، بعد 10 سالاں دا. باہر صورت جدوں دا واقعہ اس لئے بچے ہی سن. فرماندے نے میں کھیڈ رہا ہاں بچیاں دے نال، سرکار تشریف لے آ رہے سن. حضور نے میں نو ویکھیا، میں آپ نو ویکھیا، فوراً میں لک گیا دروازے دے مگر. کیوں؟ مسلمانہ دے بچے پہلے بڑے شرمیلے سن، ادب والے ہوندے سن. کھیڈ دی حالت دے اندر وڈیاں دے سامنے آنا بے ادبی سمجھ دے سن. فرمانے نے میں شرما کے حضور تو لک گیا دروازے دے مگر. آپ علیہ السلام نے میں نو ویکھ لیا سی، پچھوں میں نو آن کے حضور میرے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے جا ادعو لی معاویہ، جا معاویہ نو بلا لیا. توجہ ذرا، جا معاویہ نو بلا لیا. فرماندے نے میں حضرت معاویہ نو بلان گیا، دیکھیا رہے تو یا کولو، ویکھیا وہ کھانا کھا رہے سن. میں انہاں نو نہ دسیا کہ تانوں حضور بلا رہے ہیں. میں کھانا کھاندا ویکھ کے اتھوں ہی پیچھے آ گیا. میں عرض کی تھی حضور وہ کھانا کھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا جا انہوں بلا. دوجی بارہ پھر میں چلا گیا، دیکھیا اس اتنا کھانا کھا رہے سن. میں دسیا نہ بلایا نہ. پھر واپس آن کے حضور نے عرض کی تھی حضور کھانا کھا رہے ہیں. آقا نامدار نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، اللہ دا پیٹ نہ رجاوے، اللہ دا پیٹ نہ رجاوے. یہ حضور نے کلمات بولے، یہ الفاظ شریف بولے. ہن اس حدیث نو لے کے انی دے پتر جاہل وہ آندے نے ویکھیا جے حضور نے حضرت معاویہ نو بد دعا دیتی ہے، غلط لفظ بولے نے. حضرت معاویہ حضور دی نگاہ وچ برے سن تاں کر کے. ہن میں ادھر عجیب گل ہے،
عجیب گل ہے جسلے مخالفت دی اکھ بن جاوے اس لئے خوبی بھی عیب لگدا ہے. بزرگاں فرمایا ہے جدو بغض ہوئے نفرت ہوئے کسے دے نال دشمنی ہوئے اس لئے خوبی عیب لگدا ہے. جے کسے دے نال پیار پہ جاوے اس لئے عیب بھی خوبی لگدا ہے. گل مشہور ہے کسے آکھیا مجنوں تیری لیلا کالی اس آکھیا میری اکھ نال ویکھ. ادھر ویکھ اے انی دا پتر نبی دے صحابہ دے بغض رکھن والی اکھ نال ویکھن والا انہیں نو کی سمجھا ہے. تے آ ہن میں تینوں دسنا وا اے نبی سونے نے الٹا حضرت معاویہ دی شان بیان فرمائی ہے. دساں ادھر ویکھ اے حدیث مسلم دے اندر کیڑے باب چاہیے باب دا عنوان کی بنیا ہے اتنے لکھیا ہے توجہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے نو بددعا دیتی کسے دے بارے بھڑا لفظ بولے ہے کسے دے بارے گھاٹے تے نقصان دا لفظ استعمال فرمایا ہے. او لفظ حضور نے فرمایا ہے او دے واسطے رحمت بن جاوے. اے باب ہوتے پھر تھلے روایتاں نے حدیثاں نے آخری حدیث اے ہوئی ہے جڑی ہن حضرت معاویہ والی سنائی. اس تو اتلی حدیث سنا کے مطلب سمجھا دینا. ذرا بولو جا سبحان اللہ. ادھر ویکھ حضرت اس تو اتلی حدیث سنان لگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے مشہور صحابی نے انہاں دے اماں جی حضرت ام سلیم نے حضرت ام سلیم دی ایک بچی سی یتیمنی بچی سی. حدیث دے اندر او دے بارے بعد راویاں نے یتیمتن دا لفظ بولیا ہے بعد نے یتیمتن دا لفظ بولیا ہے یعنی تسخیر دا سیگا بولیا ہے. یتیمنی بچی سی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے سامنے اتفاق نالو بچی یتیمنی آ گئی. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے انت ہیا جی میں اسی پنجابی اچ کہنے ہیں تو کسی نال پیار نال بولنا ہوئے نا چیچی گل کرنی ہوئے جی کرے بندے دا بولن نو تے پھر بان اے ہوئی او تو ہے حضور نے انت ہیا او یتیمنی نو حضور نے فرمایا تو ہے تے نال ہی حضور نے فرما دیتا ما کبر سنک تیری عمر نہ ودے تو ایڈی رویں. لفظی ترجمہ ہوتا ہے سنک تیرا دند وڈا نہ ہوئے. با محاورہ مرادی معنی ہوتا ہے ایڈی رویں ودے نا جی میں اسی بھی کہہ دئیے کسے بچے نو وہ جا ایڈا ہی رویں چوکھا ہوئے ہی نا. اے لفظ حضور نے اس بچی یتیمنی دے بارے بولے. یتیمنی سمجھدار سی. اے لفظ سن کے بیچاری رون لگ پئی. روندی روندی ماں دے کول حضرت ام سلیم دے کول چلی گئی. اما پوچھ دیئے پتر کی گل لے خیر ہے کیوں پہ رونی. عرض کر دی اما جی نبی پاک نے میں نو بد دعا دیتی ہے. حضور نے فرمایا تو نہ ودیں ایڈی رویں میں تے ہن نہیں ود سکتی میں تے مر جاؤں گی میں دے تھے مک جاؤں گی. میں نو حضور نے بد دعا دے دیتی. ماں نے جدوں یہ گل سنی ماں بھی پریشان ہو گئی. توجہ ذرا فوراً کپڑا پھر دا کٹھا کیتا حضور دی بارگاہ دے اندر آن کے
پریشانی دے حالت تے رون لگ پے آقا نامدار فرماندے نے ام سلیم کی گل ہے عرض کر دی حضور میری بچی یتیمنی بیچاری نو بد دعا دتی ہے تساں او تے بیچاری روئی لگی جاندی ہے تساں فرمایا ہے تو ودے نا تو ایڈی روے ودے نا تیری عمر نہ ودے تو چوکھی ہوویں ہی نا یہ لفظ بولے نے بد دعا دیتی ہے وہ بیچاری روئی لگی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے ام سلیم تینوں پتہ نہیں میں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر کی دعا کر کے شرط رکھی ہوئی ہے حضور میں نو دے پتہ نہیں فرمایا میں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر شرط رکھی ہے پروردگارا میں بندہ ہوں میں انسان ہوں میں آدم دی اولاد ہوں اگر میں غصہ غصہ کر کے تو کوئی ایسا لفظ بولا جیڑا لفظ کسے دے بارے کسے امتی دے بارے ہومن تے او دے گھاٹے دے ہومن او دے نقصان دے ہومن او دی ہلاکت دے ہومن تے پروردگارا انہاں لفظاں نو نہ ویکھی میں محمد نو رحمت للعالمین بنائی تو او دے واسطے او میرے لفظ بھی رحمت بنا دے وی اے ویکھو سونے وال کتب الستہ حدیث دیاں 6 کتاباں مسلمانہ دیاں حدیث دیاں 6 کتاباں وینا پیا مسلم شریف باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیسا و اہلا لذالک کان لہو زکاة و اجرا و رحمہ اے باب ہے پورا ادھے وچ ایک حدیث نہیں کنیاں نے میں آخری 2 توانوں سنا رہے ہیں پہلی سنا بیٹھا دوجی ہون حضرت یتیمنی والی سنا رہے ہیں آ رہی ہے سمجھ کوئی نہ ذرا اونچی بولو نا یا ام سلیم اما تعلمین ان شرطی علی ربی انی اشترطت علی ربی فقلت انما انا بشر میں اپنے رب دے کے شرط رکھیے فریاد کیتی ہے دعا کیتی ہے یا اللہ کریم انما انا بشر میں بشر اردا خدا نہیں بشر اردا کما یرد البشر میں اوے راضی ہونا جی میں بشر آدمی راضی ہوندے نے وا اغضب کما یغضب البشر فایما احد دعوت علیہ من امتی بدعوت لیس لها باہل ان یجعلها له طہورا وزکاة وقربتا یقربه بها منه یوم القیامہ اے ام سلیم میں تے اپنے پروردگار دی بارگاہ دے اندر فریاد کی تھی پروردگارا جے میں کسے اپنے امتی دے بارے سخت لفظ بولا مولا او سخت لفظ بھی میں محمد دے اس امتی دے واسطے نرم تے رحمت بنا دے وی درود بنا دیوی انہوں الٹا قیامت والے دن وہ الٹا تیری بارگاہ دے اندر درجے بلند کرن دا سبب بن جاوے میں محمد دے لفظ کسے امتی نو ہلاکت جنا پون اور ادھر ویکھو اے امام مسلم نے اس حدیث معاویہ پاک والی تو پہلو لے آندی تو خود سمجھدار ہیں ہن یتیمنی دے بارے لفظ کڈے سخت نے ما کبر سنک اودا دے مطلب ظاہری بندا ہے ہنے مر جاویں ہنے ہی روڑ جاویں تو تاں تے بیچاری بچی بھی رون لگ پئی تے ماں بھی رون لگ پئی لیکن مدنی سونے نے وچلا مطلب دسیا میں اپنے رب نو اے عرض کیتی ہوئی ہے میں لفظ انج دے بولا
تے مولا وہ بھی رحمت ہی بنن تاں کر کے وہ بی بی مری نہیں الٹا لمبی زندگی ہو گئی توجہ نہیں فرمائی نے ذرا اچھی بولو نا یہ مطلب ہے توجہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم انج دے لفظ بول کے تے امتی نو ہلاکت دی بد دعا نہیں دیتی وہ تے الٹا رحمت دی دعا ہے سمجھ نہیں لگی نے اچھا ہن ذرا اسے ہی یتیمنی والی حدیث تے ذرا غور کرنا کہ او بی بی حضرت ام سلیم دی بچی نو جڑے حضور نے لفظ بولے انج دے رلدے ملدے لفظ جڑے نا عام تقیہ کلام دے طور تے بھی حضور ارشاد فرماندے سن ہوراں واسطے بھی بول دے سن پتہ کی لفظ بول دے سن ثقلت کا امک پنجابی دا معنی ہوندا مریں مثلا کسی نے کوئی کام کہنا تے فرمانا اب مریں جا فلانا کام کریا او مرے تینوں کی آکھیا سی تے تو کیڑا کام کر بیٹھا ہے ہن عربی وچ ثقلت کا امک مطلب بنتا ہے مریں ہن سچی دس مریں یہ تے مرن دی دعا ہوئی ایویں لیکن آقا نامدار نے جنوں بھی فرمایا ہے وہ مریا نہیں کیوں نہیں مریا حضور ارادے نال فرما دین مریں دے وہ دے اتھے ہی پھڑک جانا سی یہ ممکن ہے حضور ارادے نال فرماؤن مریں دے اگے جیندہ رہ جاوے تے حضور فرما عام فرماندے سن مریں تے مردہ نہیں سی کیوں آقا نے دعا دیتی ہوئی سی اللہ میں جڑے لفظ بولنا تو یہ رحمت ہی بنے ہوئی توجہ نہیں فرمائی نے ہون سرکار نے جیڑا فرمایا حضرت معاویہ نو دیکھو او انہاں لفظاں دے احل تے نہیں سن یعنی اگر بظاہر معنی دیکھیا جاوے تو اس بد دعا دے تے او لائق نہیں سن کیوں کہ انہاں کول کیڑا قصور ہویا ہے حضور نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بلا لیا او گئے نے اتفاق نال اگوں کھانا کھا رہے سن بلایا انہاں نہیں تے ناراضگی دا حق تے پھر انہاں تے بندا ہے تو میں تینوں آکھیا انہوں سد لایا تو جا کے دسیا ہی نہیں پہلی بار آ گیا دوجی بار آ گیا حضور ناراض ہو کے کوئی جملہ بول دے تے حضرت عبداللہ دا حق بندا سی انہاں نوں تے دسیا ہی نہیں انہاں واسطے فرمانا لا شبہ اللہ بطنا اللہ اوندا ڈھڈ نہ بھرے او چلیا معلوم ہویا اے بظاہر لفظ ایویں دا لیکن مانا وہی ہے جڑا امام مسلم ہوراں سمجھے کہ لفظ بظاہر تینوں دستے نے بد دعا ہے لیکن حقیقت جی میں یتیمنی واسطے دعا ہے معاویہ واسطے بھی دعا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری خلافت معاویہ سیاست معاویہ عدالت معاویہ آ گئی یہ سمجھ بول دے نہیں حضور دوجے صحابہ نو فرماؤن او مریں تو وہ کسے نو نظر نہیں آؤں یتیمنی نو فرماؤن تے کسے نو نظر نہیں آیا کہ یتیمنی تے حضور ناراض سن غضبناک سن انہوں بد دعا دیتی ہے برباد کر مارے ہے
کنجرا جے یہ مانا کسے ہور مقام تے کوئی نہیں تے پھر امام دس گئے نے ایتھے بھی بددعا والا مانا کوئی نہیں، ایتھے بھی دعا ہے۔ حضور نے پہلو ہی فرما دیتا، معلوم ہویا اے نا رجن والی جڑے لفظ بول کے حضور نے کلام فرمائیے اے حضرت معاویہ نو دعا دیتی ہے، اور واقعی دعا سی، کیونکہ ایدہ مطلب ہے اوے اللہ تینو دنیا میں بھی نعمتاں رکھے تے آخرت میں بھی نعمتاں رکھے، اور باقی وہ نعمتیں جی رہے حضرت معاویہ دنیا جی نعمتیں جی رہے آخرت جی نعمتیں جی۔ میں کہنا ادھر ویکھو اس معنی نو ذرا سمجھا جے، حضور نے فرمایا نا تیر ایدہ ٹھیڈ اللہ نہ پرے، اللہ انو رجاوے نا، یہ صفت جنتی لوکاں دی جنتیاں نے، کیونکہ جنت نہ پخانہ نہ پیشاب نہ مڑکا نہ بد ہضمی نہ کوئی شے، وہ تھے 70 تے ہورا ہونیاں نے ہیں بول دے نہیں، ہن کوئی چوڑی ہو سی جڑا آکھے یار 70 ہورا ہوئے 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 70 ہورا آئے تے دا مطلب ہے ڈانڈ لا دیتی جنتیاں دی، کیوں یہ دا مطلب ہے وہ 24 گھنٹے سے کام میں جی رہن گے، 70 جو ہے نا 70 ہورا اور کھوتے نو اینا نہیں پتا کھوتے جے 70 ہورا اللہ دا انعام ہے تے وہ تھے ساری دیہڑی کھانا جنہ مرضی کھانا وہ اللہ دا انعام ہے، اس کو جہان بنائی ہے یہ جدے ہو سکیا حساب کتاب دنیا ہے جیے کہ اینا کھات رج جائیں گا بس اتے نہیں کھانا نہیں تے مر جائیں گا، وہ جنت ہے جنہ مرضی کھا، ایتھے بیبیاں 4 اوتھے 70 ایتھے کھانا ضرورت دا اوتھے جنہ مرضی کھا۔ وہ معلوم ہویا مدنی تاجدار نے حضرت معاویہ نو یہ اشارہ دیتا ہے وہ جا جنت دیا موجہ لوے ایتھے بھی کھا وہ بھی کھا۔ اللہ اکبر، کوئی شک نہیں، کوئی شک توجہ ہے۔ اور مسلم دی حدیث سمجھ آئی جا کوئی دیکھو تے کوئی انی دیا حدیث دیا مطلب نہ سمجھ امامہ تو سمجھ۔ میں اس وقت اس اعتراض دا جواب صرف دین آستے اس مسئلے حدیث نو چھیڑے ہے، مستقل موضوع دی حیثیت نال میں وزیر آباد تے راتی سندر لایا ہے تے جمبر بھی لایا ہے، نہیں یہ گل جڑی ہے صرف 2 تھاں تے پہلا بیان وزیر آباد تے سندر راتی بیان ہوئی، آ گئی ہے سمجھ؟ جیڑا تواڈے سامنے حدیث پڑھے انوا خنی دیا پترا اس تو اتلی کیڑی انی دیا اتلی یتیمنی آڑی او دے واسطے بھی اومیں دے بد دعا دے لفظ نے تھلے بھی اومیں نے اتے حضور نے وضاحت کر دیتی کیوں رون جو لگ پائے کھان
تے تھلے والی حدیث امام مسلم نے لیاندی تاں ہے کہ یہ وچ بھاویں وہ وضاحت نہیں لیکن اتلی تو یہ تھلے آپے سمجھ لویں. بولو تے صحیح. معلوم ہویا واقعتاً حدیثاں پڑھ کے حضور دے صحابہ دے خلاف لوکاں سنانیاں جائز ہی نہیں، نہ او دا عقیدہ بنانا جائز ہے. کیوں کہ او دا جڑا وچلا مطلب تے معنی ہے وہ نبی دے صحابی دے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. میری گل نہیں سمجھے؟ جڑا وچلا معنی ہے او دا او رسول دے صحابی دے خلاف نہیں ہو سکتا. اعتراض دا جواب ہو گیا کہ نہ ہویا؟ بولو بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پرسوں سا وزیر آباد بیٹھا، ایک بہت بڑا دربار ہے گجرانوالے ضلع دے اندر. سید مراتب علی شاہ صاحب رحمہ اللہ ہوئے نے، انہاں دے اولاد شریف چوں شاہ صاحب تعلقدار نے اپنے اتنے تشریف فرما سن. شاہد صاحب مانگٹ دے گھر تے فرمان لگے ساڈے دادا جی بڑے عالم سن. دادا جی یا نانا جی انہیں آخیا من چیتا نہیں. فرمایا ساڈے بہت بڑے عالم سن. تے کسے آخیا شاہ جی تسی اپنے ابے نو اچا نہیں من دے تے دوجیاں نو من دے جے، یہ کی تک بنتا ہے؟ وہ کیونکہ عالم سن. فرماندے نے یار مجبوری یہ آ اس واسطے اچا دوجیاں نو ماننا وا کہ ابے نے آکھیا ہے جیڑا انہاں نو نہیں مننے گا وہ میرا ہی نہیں. میرے بڑی سونی گل فرمایا میرے علی نے آکھیا ابو بکر عمر اچے نے. اب بول دے صحیح مرے. آگے انہیں سوال کیتا کہ شاہ جی وہ تسی اپنے علی نو چھوٹا سمجھ دے جے، شان ابو بکر عمر نو اچا سمجھ دے جے. انہاں فرمایا او میں تاں اچا سمجھنا میرا ابا اچا سمجھ دے. اور واقعی قسم ذات دی کر گیا نا اگر مولا علی ابو بکر عمر نو نیواں سمجھ دے چھوٹا سمجھ دے اوے اساں وی ابو بکر عمر نو چھوٹا سمجھنا سی کریے کی ساڈا علی اونچا سمجھ دے. ہن اساں علی دے حرامی کیویں بنیے؟ توجہ ہے یہ وہی گل ہے. ایک بہت بڑا محدث ہویا ہے، پہلا وہ شیخین دا بڑا مخالف سی، حضرت عمر نو برا بولدا ہوندا سی. عبد الرزاق نام دا مصنف عبد الرزاق کتاب بھی تساں سنی ہونی تے نام بھی سنیا ہونا ہے. مصنف عبد الرزاق کتاب حدیث دی بہت مشہور ہے. امام بخاری دے استاد نے ہو، امام مسلم دے بھی استاد نے، امام احمد دے بھی استاد نے. عبد الرزاق
پہلا انہاں دا عقیدہ ہور سی، توجہ ذرا، تے پھر یہ توبہ انہاں کیتی، تے توبہ صرف اس نقطے دے کیتی کیونکہ محدث سن، حدیثاں کٹھیاں کردیاں او حدیثاں انہاں دے سامنے آئیاں روایتاں کہ علی فرماندے نے جیڑا ابو بکر عمر نو اچا نہ سمجھے ساڈے تو اساں انہوں چھتر ماراں گے۔ جس لئے عبدالرزاق نے سنیا بھی میرا علی یہ کہندا ہے تے کہن لگے یار علی یہ میرا محبوب، تے میرا محبوب جدوں یہ کہندا ہے میں چھتر ماراں گا تے ہن محبوب دے خلاف عقیدہ میں کیویں رکھاں؟ انہاں توبہ کی تھی اور پھر انہاں عقیدہ رکھیا کہ پہلا نمبر ابو بکر عمر دا ہے پھر علی دا ہے۔ اللہ اکبر، ہن سمجھ لگی نے؟ ذرا بولو نا۔ یہ اسی طرح دی گل ہے جڑی سید مراتب علی شاہ صاحب ہوراں فرمائی کہ ساڈا ابا وہ کہندا ہے کہ انہاں نو منو وڈا تے تاں مننے، اگلے دا بوتھا بند ہو گیا، یاد کرے گا بھی کسے جواب دیتا ہے، نہیں سواد آیا جواب دا، سچی دسیا جے کہ جدو علی پاک فرماؤن ابو بکر عمر اچھے نے تے پھر علی نو منن والا کیوں نہ مننے ہوئے؟ بول دے نہیں؟ ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ ہون سونیا گل مشہور بھی حضور نے ہندہ نو فرمایا حضرت ابو سفیان دے گھر والےاں نو، حضرت بی بی ہند نو فرمایا میرے سامنے نام ہی مینوں چاچا یاد آوندا ہے۔ یہ بھی اسی طرح دے کسے جھوٹے دجال دی اختراع اور بناوٹ جیڑیاں پہلوں دو گلاں شروع چ سنا بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، یہ حضرت ہندہ دے بارے حضور نے نہیں سی فرمایا، حضرت ہندہ حضور دے سامنے آوندیاں بھی سن، ہاں جی، تے انہاں دی تے بیٹی پاک خود حضور دے گھر وچ حضرت ہندہ دی توجہ نہیں فرمائی، لیکن گل پتہ کی حضرت ابو سفیان دے ہمشیرہ محترمہ حضور دے گھر وچ نے، تے لیکن ہاں حضرت ابو سفیان دے بیٹی پاک، ٹھیک آ گیا پہلا صحیح ہے، حضرت ابو سفیان دے بیٹی پاک، حضرت ہندہ دے بیٹی پاک، حضرت ام حبیبہ حضور دے گھر پاک وچ نے، حضرت معاویہ دے ہمشیرہ محترمہ نے، ایویں۔ لیکن گل پتہ کی حضور نے انہاں دے بارے نہیں فرمایا ہندہ نو کہ تو میرے سامنے نہ آویں۔ اللہ اکبر، یہ سبائی ٹولے دا جھوٹ، یہ عبداللہ بن سبا دی نسل دا جھوٹ، یہ حضور نے فرمایا سی حضرت وحشی دے بارے۔ کہ دے بارے؟ حضرت وحشی ایک صحابی سن، پہلا کسی دے غلام سن، انہوں نے حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا سی، انہوں نے حضور نے فرمایا سی میرے سامنے نہ آویں، مینو چاچے دی یاد نہ آوے۔ ایتھے پھر گل سمجھا جے یہ بھی انہاں لوکاں دے خلاف جاندی جڑے اس طرح دیاں گلاں کر کے رون روان والے نے۔ حضور نے ڈکیا ہی تاں سی میرے سامنے نہ آویں، مت چاچے دا درد مینو یاد آوے تے پھر مینو رونا آوے، تے جیڑے ٹر جان انہاں نو بھلاونا ضروری ہے، انہاں نو رونا جائز کوئی نہیں۔ سمجھ نہیں لگی؟ تا حضور نے فرمایا حضرت واشی تو گل حضرت واشی بھی ہے، لیکن غصہ کیونکہ عبداللہ بن سبا دی نسل نے حضرت معاویہ تے اس خاندان نال کڈنا تھی، انہاں جھوٹ حضرت ہندہ دا بنا دیتا ہے۔ یہ تیسرا جھوٹ ہو گیا، انہوں شروع وچ رکھ لیا جے۔ سمجھ نہیں آئی گل دی؟ میں ہن اعتراض دے حوال نال گل کرنا۔ دوسرا اعتراض تے بتھیرے کردے نے نا،
اتنے ایک گل کرنا مناسب لگتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عمر بن خطاب دے پتر حضرت عبداللہ نو کسے آکھیا عثمان غنی انج کر گئے انج کر گئے انج کر گئے انج کر گئے. انہاں فرمایا جو عثمان کر گئے میرا ابا انہاں نالوں ود کر گیا لیکن صرف تساں او دے واسطے چپ تاں رہندے سو او دا چھتر بڑا ڈاڈا سی. فرمایا عثمان بہت نرم دل سن بہت نرم دل سن. انہاں دی نرمی دی وجہ نال تساں ناجائز فائدے اٹھاندے ہو جان جان کے اعتراض بناندے ہو. ورنہ جڑے کام عثمان نے کیتے نے اس تو بڑے میرے ابے نے کیتے نے اوتھے کیوں نہیں سے بول دے ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اعتراضات بتھیرے ہوندے نے. گل سمجھنا لیکن جننے بھی اعتراض نے قسم اس ذات دی کر کے کہنا اے علم والے دے سامنے آن تے سمجھو ہو گئے. یہ جنہ بھی کوئی پہاڑ بنیا کھڑا ہے نا یہ جہلاں واسطے یا پھر منافقاں دی طرفوں دے خیر اعتراض اٹھتے ہیں جہلاں واسطے مسائل بن جاندے نے علم والوں واسطے وہ شئی کوئی نہیں. حضرت اتنے اعتراض کر دیں میں انہوں جواب دینا ضروری سمجھنا. وہ جی انہاں دو صحابہ نو انہاں قتل کیتا بے گناہ مراد دیتے معاویہ نے. ایک عامر بن حمق ایک حجر بن عدی. عامر بن حمق حجر بن عدی دونوں انہوں نے قتل کرا دیتا بے گناہ بندے مرام. او دا جواب انہیں ہے کہ دوستو انہاں اعتراضاں وچ حقیقت چھپا کے سجے کھبیوں کٹ کٹا کے تے پھر لوکاں نو پیش کیتے جاندے نے. اگر حقیقت ساری سنائی جاوے تے اعتراض اٹھدا ہی نہیں. اے میرے لفظاں تے ہن غور ہوئے بہت بڑا جواب دین لگا تے بہت بڑے اعتراض دا دین لگا. توجہ ہے. اے جڑا ہن مولی چنجو یہ حضرت چنجو فیصلہ بادی سرکار جڑے نا انہاں جو کچھ لکھیا ہے یہ سارا کچھ وہ لکھیا ہے جدے میں رد کر رہا جواب دے رہا. وہ بھی وہ جھوٹ دی کہندا جی انہاں صحابی رسول نو قتل کرا دیتا محض اس واسطے کہ انہاں دا حاکم نائب سی زیاد نو صرف حضرت حجر بن عدی نے اتنا کہہ دیتا یار نماز دا وقت ہو گیا نماز پڑھا تو تقریر نو لگا جو تقریر نہیں مک دی تیری بس اینے جرم پیچھوں نو مار دیتا ہے. حالانکہ اس چنجو دی خباست ویکھو اے میرے سامنے علی صحابہ پئی حافظ ابن حجر اسقلانی دی معرفت صحابہ دوتے اس دے اندر صاف وضاحت نال لکھے ہے کہ حضرت حجر بن عدی نے کیڑا کام کیتا سی. پہلے تے نمبر تے یہ کہ انہاں وضاحت کیتی ہے کہ دو بندے نے جنہاں نے حجر بن عدی نو صحابی لکھیا ہے وہ بھی ایک طبقات ابن سعد والے انہاں نے طبقات ابن سعد طبقات الکبریٰ انہاں نے خود ایک جگہ دے تابعی لکھیا ہے ایک جگہ دے صحابی لکھیا ہے جی میں لگتا ہے خیال بدل گیا ہے. دوسرے مصعب زبیری نے باقی امام بخاری ابو حاتم رازی
خلیفہ بن خیاط معرفت صحابہ دے کتاباں لکھن والیاں انہاں صاف آکھیا تابعی سن صحابی نہیں سنے حجر بن عدی صحابی نہیں سن ہن صحابی نہیں تے تاوی رولا مکا جے صحابی نہیں تے رولا مک گیا تے جے صحابی ہیں تے پھر جواب کیا بھئی اللہ دے بندیو انہاں خود وچ لکھی یہ گل کہ حضرت حجر بن عدی جڑے نا انہاں نے تے انہاں دے ساتھیاں نے زیاد جڑے کہ امیر سن حضرت معاویہ دی طرفوں عراق دے انہاں دوتے پتھر مارے جمعے دے دوران بھئی تقریر اچ وقت اتے بھی ہو جاندہ ہوندہ ہے جی جمعہ پڑھا دیاں وقت اتے بھی ہو جاندہ ہے کوئی وڈی گل تے نہیں ہوندی ہے جی یا تے تھڈوں اثر دا وقت آؤندا ہوئے قضا ہوندی ہوئے تے پھر ہے جی وقت اتے ہو گیا تے انہاں نے وچوں آواز دیتی تے نال پتھر کڈ مارے انہاں دے حاکم نو انہاں بھی تے نال چند ہوراں نے بھی انج دے کم جسلے ہوئے تے پھر انہاں شکایت لکھی حضرت معاویہ نو کہ اے کم اس طرح کر رہے نے اے دے نال پھر نویں جنگ تے نواں فساد کھڑا ہو جانا ہے قتل و غارت دا حالے ہونے بند ہوئی ہے تے پھر حضرت معاویہ نے فرمایا سی میرے اڑ بھیج دے انہوں اے پھر 12 بندیاں دی جماعت اتھے بھیجی گئی 6 نو حضرت معاویہ نے مشاورت تو بعد قتل کیتا 6 نو چھڑ دیتا ہون ذرا توجہ فرمانا حضرت معاویہ دا او قتل او شریعت رسول دے اجتہاد نالے او ظلم نال نہیں ہونے دا جواب دین لگا اگر ایویں دے اعتراض دے آنے تے پھر بخاری دے وچوں نا چیز وکھاؤندا ہے کہ حضرت معاویہ نے مولا علی مشکل کشا دے دور خلافت دے وچ کچھ بندے بھیجے جنہاں وچ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عامر بن حضرمی کی نام ہے اے فتح الباری شرح بخاری دے وچوں پیارد کرنا حضرت عبداللہ بن عامر بن حضرمی انہاں نو بھیجیا 70 یا 40 بندے دے کے کہ بصرے دے لوکاں نو اپنے نال رلاؤ حضرت معاویہ اس وقت خلاف سن توجہ درا حضرت عثمان والے مسئلے وچ انہاں جسلے بھیجیا تے ایتھے ہن گل ذرا توجہ نال سمجھنا ایتھے پہلا مولا علی دی طرفوں حضرت زیاد حاکم سن کون جنہاں دا پتر ابن زیاد گل سمجھنا جنہاں دا ابن زیاد پتر او عبید اللہ بن زیاد جن نے امام علی مقام دی شہادت آڑا سانیہ کرایا ہے او عبید اللہ بن زیاد جڑا ہے نا یہ حضرت زیاد دا پتر ہے ہن ذرا غور نال سمجھیے تھے کئی بندے جناب بے احتیاطے یا بد نسلے بکواس کر جان گے زیاد حرام دا سی ابن زیاد حرامی دا پتر سی تاں کر کے انج کیتا او کنجرا اے سوچ اے ہوئی حضرت زیاد مولا علی مشکل کشا دی طرفوں عراق دے حاکم تے نائب رہنے علی دے ہون جے حرامیاں نے تے پھر 10 علی نے حرامیاں نو حاکم بنایا پھٹے موے ہو جائے گشتیاں دا یہ موے ہو جائے حرامیاں دا او کنجرو کچھ تے سوچو عبداللہ بن سبا دی نسل ایویں انی وہ ابن زیاد نو آنکھ جو مرضی آنے والد نو آنکھنے تے وہ تے اعتراض سدھا مولا علی تے جانے اور مولا علی دی طرفوں اسلے مقرر سن
بصرہ دے اتے بصرہ تو انہاں فارغ کرا کے انہاں دی تھان تے ایک ہور بندہ بھیجیا مولا علی نے اعین بن دبیعہ مجاشعی، اعین بن دبیعہ مجاشعی کو بھیجا مولا علی نے، وہ بھی ابن الحضرمی دے مقابلے وچ ناکام ہوئے، انہاں نو واپس بلا لیا مولا علی نے، تے آپ نے پھر حضرت توجہ جاریہ بن قدامہ صحابی نو بصرے دا نائب مقرر فرمایا۔ وہ اینے غصے تے جلال چاہے کہ حضرت معاویہ والے 40 یا 70 بندے جی میں کتابیں لکھے ہے 40 یا 70 بندے جڑے آئے سن نا وہ ایک گھرج بیٹھے سن، جاریہ بن قدامہ مولا علی دی طرفوں جڑے آئے انہاں ایک منیوں اگ لائی 70 یا 40 سارے ہی ساڑ کے رکھ دیتے۔ مسلمانہ تو خود سمجھدار ہے، ادھر 2 قتل ہون، ادھر 70 تے 40 تھڈو مولا علی نے اگ چ سڑا دیتے نے، ایتھے اگ چ شاہ علی سڑائے نے، انہاں دا نام کوئی نہیں، تے حضرت معاویہ نے 2 مرائے نے تے ہر تھان تے بھوکیا جا رہا ہے۔ خیر ہن جیڑا جواب ایتھے دینا پینا ہے اوتھے وہی دینا پینا ہے، آکھنا پینا ہے مولا علی سمجھتے سن میرا حق کیویں بندا ہے، تے پھر آکھنا پینا ہے معاویہ یہ سمجھتے سن میرا حق کیویں بندا ہے۔ گل مک گئی، جی میں او مجتہد جی میں او مجتہد۔ وہ چشتی جڑی یہ گل سنائی بھی 40 یا 70 بندہ مولا علی نے سڑا دیتا آگ وچ جیوندا ہے، کتھے؟ یہ بخاری ہے چی، یہ کتھے آ؟ حضرت حجر بن عدی دا بخاری کوئی نہیں، عمر بن حمق دا بخاری کوئی نہیں، اے بخاری کھڑا ہے کتاب الفتن، کتاب باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، حدیث نمبر 70-78۔ کنا نمبر ہے؟ اے لفظ سنو، فلما کان یوم حرق ابن الحضرمی حین حرقہ جاریۃ ابن قدامہ، جب جاریہ بن قدامہ نے ابن الحضرمی کو جلایا، یہ تھے جلانا ہے وہ بھی 70 بندے دا، وہ تھے مارنا ہے وہ بھی 2 بندیاں دا، انہوں اعتراض بنا کے اگے رکھ لینا، انہوں بول جانا خیر ہے، وہ بول دے نہیں ہوئے۔ اگر کوئی آکھے تے مولا علی نے تو انہوں کنجرہ تینوں میراسی ہو لگا ہے، انی دیا پترا تینوں پتہ نہیں وہ کون ہے؟ جے اینا دے گھر نبی دی شہزادی ہے تے نبی دے گھر انہاں دی ہمشیر ہے۔ تاں کر کے ساڑھے امامہ فرمایا ہوئے انہاں جھگڑیاں نو چھیڑو ہی نہ، ہن کریے کی کنجر لوگ ہی ایڈے حرامی بن گئے نے، وہ جگہ جگہ تے چھیڑ کے بہ جاندے نے، مڑ سانوں تے چھتر پھیرنا پیندا ہے۔ وہ میری گل نہیں سمجھے نے، ورنہ قطعاً اساں یہو جیاں گلاں نہیں چھیڑنا جائز سمجھتے لوکاں دے اگے، لوڑ ہی کوئی نہیں سمجھ لگی۔ مسلماناں دا عقیدہ ہے حضور دے صحابہ پاک نے، گل مک گئی۔ وہ بول دے نہیں جے باقی رہی اچھی نیویں وہ ہوندی رہندی، ہو سکیا اچھی نیویں سجنا کولو سوارا ہو جاندی، ذاتی ویر کما دے نہیں سچی پریت جنا دی۔ اللہ پکا میرے بتا لو،
ادھر دیکھو ایک اور اعتراض، علامہ چنجو صاحب، علامہ چنجو صاحب اس کتاب دا حوالہ دے دے کے اس بیچارے دے منہ میں دند ہے کو نہیں سی، وہ پھر اسی طرح ہی اسی انداز بولتا تھی ابو بکر جتھا کر اور میں تیرا پٹھا گول ہوئے تینوں اینا نہیں پتا تو جیڑی کتاب دا حوالہ دینا ہے یہ پہلا مصنف کون ہے؟ یہ مصنف ابو بکر جساس ہے، یہ معتزلی مذہب دا بندہ ہے، امام زاہبی وغیرہ نے صاف لکھیا ہے یہ معتزلی سے، تے معتزلہ اہل سنت تو ہٹ کے ایک گمراہ فرقہ ہے جڑا حضرت معاویہ نو کافر سمجھدا ہے، تے اساں انہاں دے حوالے سنیے جا بدعا تو ہے گل کرنا والی دند تیرے منہ وچ کوئی نہیں، تو سارے دے منہ وچ ہم گوان لگ پیا، اللہ دے فضل نال ساڈے منہ وچ ہیں۔ ہاں جی اساں پوری گل سناواں گے کر کر کے تے ادھی نہیں سناواں گے جی۔ یہ بندہ ابو بکر جساس ہمارے لیے کوئی حجت دلیل نہیں ہے، اس کی اس کتاب کے اندر معتزلہ کے مذہب کے مطابق باتیں ہیں، ہم معتزلے نہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اس بیچارے دی ساری عمارت منہ دی بنائی ڈگ پئی، ایکو گل ہے وہ سمجھ آئی کہ وہ جیلمی دا دادا ہے، بہت اچھا، وہ جیلمی نہیں وہ پروفیسر کوئی ہے، سنیا وہ میں ایکو جواب دیتا سی، اس موڑ نہیں میرے مطلب کوئی یہو جی گل، ہاں میں ایکو جواب دیتا سی، اس آخیا جی تواڈے ویکھو با یزید بستامی ہے، یہ مطلب ہے تے یزیدی با یزید، یہ او دا نام سی با یزید پتر دا نام یزید رکھیا ہے۔ میں کہا جی بالکل ایویں گل ہے، یہ پھر بالکل وہ مطلب ہے با یزید تے کافر ہو گیا تواڈے نزدیک، کیونکہ با یزید جو نام ہو گیا۔ میں کہا جیلمی صاحب پھر ذرا قابو رہا جے، تساں جے مرزا، تے مرزا کون سی؟ وہ سچی دسیا جے با یزید بستامی اللہ دا فقیر ہے جی، وہ دی گل مان لئی جاوے جی میں وہ جیل بھی کہندا ہے یزید نام پتر دا رکھیا تے یزیدی ہو گیا، تے میں کہا تو مرزا اپنے نام نال خود لکھنا ہے مرزا محمد علی، تے پھر مرزا آنا ہے، تے مرزا کون سی؟ بولو مرزا کون سی؟ ہون جی او یزیدی نے تے تو مرزائی، ویکھ تیرے ابے دا بھی ہوئی حال سی تے تیرا بھی ہوئی، تہاڈی مہربانی، بس تسی شکر پڑھو کہ عمر ورگا ہے کوئی نہیں، جی میں مرضی کھاندے دے کھرلیاں دے کھلو کے تہانوں کسے ڈکنا ہے، ہاں ورنہ ہائے 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 جڑی میں حدیث سنا چکیاں کئیاں تھاواں دے اوتے ابو داؤد شریف دی ہے، وہ اس موقع تے این ٹکانے تے وجنی سی، وقت کوئی نہیں میں سناندہ نہیں، گل نہیں سمجھ لگی نہیں، بول دیو اللہ اکبر، بس تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، جو دشمن صحابہ ہو اسے بھن کے رکھو، اور ڈرنے کی نہیں ضرورت کسی رافضی سے یارو، جو جلے معاویہ سے اسے تن کے رکھو۔ اور سنو آخری یہ گل پوری کر دیا کہ عامر بن حمق انہاں نو جڑا
حضرت معاویہ نے شہید کرایا سی، ہاں جی، وہ اس واسطے کرایا سی کہ کتابیں لکھیا الاصابہ وچ بھی طبقات ابن سعد جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے شہید کران وچ کوئی گل کر بیٹھے سن، کوئی گل کر بیٹھے سن تے حضرت معاویہ اس وجہ نال کہ اے وچ ملوث شمار ہوندا ہے، حقیقت ملوث ہونا ہے سی کہ نہیں سی، لیکن انہاں تے الزام ضرور ملوث ہون دا، اگرچہ قتل دے وچ نہیں لیکن گل بات دے وچ کسی جگہ تے عامر بن حمق آئے نے، تو حضرت معاویہ تاں انہاں نو شہید کرایا ہے، قتل کرایا ہے۔ اور ایتھوں اے بھی جواب ہو گیا جڑے کہندے نے کہ جی حضرت معاویہ مولا علی دے مقابلے چ حضرت عثمان دے قاتلاں دے خلاف آئے سن تے پھر قاتلاں نو قتل بھی کیتا ہے انہاں نو کیتا ہے، یعنی بھاویں انہاں دے تے الزام صحیح ہے یا نہیں، لیکن حضرت معاویہ دی طرفوں قتل اسے الزام دی بنیاد تے ہے۔ اگر ایک دا ایک قتل حضرت معاویہ دی طرفوں اس بنیاد دے اتے ثابت ہوندہ ہے تو پھر سمجھ لو باقی قتل بھی اس بنیاد دے اتے ہوئے نے، حضرت معاویہ چھاڑ نہیں سی دیتا ہوں، ہاں جی، جتھے جتھے کوئی ہتھی چڑھیا ہے حضرت عثمان دا قاتل انہوں آپ نے قتل کرایا ہے۔ اگر کوئی الزام کسی طرح ملوث آیا ہے تو تاں بھی انہاں قتل کرایا ہے، یہ کتابی طور تے ثابت ہوندہ ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ حضرت معاویہ نے حکومت دی پئی سی، پھٹے منہ ہو جیاں گلاں آگئی جو سمجھ۔ میں حالے مکمل اعتراضات انہاں دے جوابات نہیں جا سکتا، وقت دی قلت دے پیش نظر، ہاں جی، اللہ دے فضل و کرم نال ساڑھے امامہ نے ساڑھے بزرگاں نے رجا چھڑیا ہے، کوئی کمی چھڑی نہیں۔ اللہ جل شانہ انہاں دوستاں دی خدمت، ہاں جی، اے فرما رہے ہیں کہ جڑے صحابہ کرام اور اسلام اور دین دے خلاف گلاں کرنے والے لوکاں دے واسطے میاں عارف کھڑی نے شعر بولیا ہے، وہ سنا دے۔ عارف کھڑی ہو جہاں لوگاں دے بارے فرماندے نے، دھیاں ویچ کے ایشاں کر دے کیسی انہونی ہوئی کنجر ذات ہونا دی یارو غیرت جنا دی موئی، او کنجر ذات ہونا دی یارو غیرت جنا